بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ 6B فوڈز کے تعاون سے، مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے یہ نشریات ہر روز آپ لوگوں کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور آپ سب لوگ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو جانتے ہیں۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بھی ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جو ہوا کرتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ آج 26 رمضان کی افطار میں ہم حاضر ہیں، اور 26واں روزہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم افطار کریں گے، اور آنے والی جو شب ہے وہ شب قدر یعنی 27ویں شب ہوگی انشاءاللہ، اور پورے پاکستان میں دنیا بھر میں تکمیل قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ آج مساجد میں جو نماز تراویح میں قرآن پاک سنا گیا، پڑھا گیا، اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا، اور عبادات کا اور محافل میلاد کا مختلف جو ہے وہ پروگرامز کا انعقاد اپنے اپنے انداز میں سب آج کی رات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم بھی آج شب قدر پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ، 27ویں شب کے حوالے سے بالخصوص جو کہا جاتا ہے اس کی وضاحت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے ماشاءاللہ، ہر روز آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے محترم قاری محمد شہباز نعیمی صاحب جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو بھی رہتی ہے، نعت میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ قاری شہباز صاحب کو بھی خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ڈائریکٹ حاصل کر رہے تھے۔ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز آپ نے کیا ہے، اور 26 رمضان کی افطار ہے، اور رات آنے والی 27ویں ہوگی انشاءاللہ، اور شب قدر کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور تکمیل قرآن کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کا حصہ اپنے جانب سے ہم آغاز کریں گے۔ جناب قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے شب قدر کے اعتبار سے بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے ابتدا میں بتا دیا کہ آج تمام مساجد میں جی ہاں، ختم قرآن ہے اور تکمیل قرآن ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، جہاں تک تکمیل قرآن کی بات ہوتی ہے تو وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری صورت مائدہ کی آیات مقدسہ وہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ۔ قرآن کی ابتدا بھی مکہ میں ہے اور تکمیل قرآن بھی مکہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ غار حرا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ درمیان میں پورا قرآن جیسے جیسے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پیش آتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہ 23 سال کا پیریڈ ہے جو قرآن جو ہے، اور پہلی کتابوں میں اور قرآن میں فرق یہی ہے کہ وہ مجموعے کی صورت میں جس پیغمبر کو کتاب دینا ہوتی تھی، اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے کہ یہ کتاب لے جاؤ اور جا کے فلاں نبی کو جا کے فلاں مقام پہ جا کے دے دو۔ ان کتابوں کا ٹائم بھی مقرر ہوتا تھا، ایک جگہ کا تعین بھی ہوتا تھا، مجموعے کی صورت بھی ہوتی تھی، لیکن میرے قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور کہاں نازل ہوا ہے؟ یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اس کو لا کے رکھ دیا گیا، کیا بات، یہ جو لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر یہ لیلۃ القدر بھی قرآن کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت کے درجات بلند فرما دیے۔ یعنی ایک رات کی عبادت تمہاری 1000 مہینوں سے 80 سال کی عبادت سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیلۃ القدر کے ملنے کا اور اس کے نزول کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ پہلی امتوں کی بہت زیادہ عمریں تھیں، تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پر سوالات کیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ میری امت کی تو اتنی عمریں نہیں ہیں،
تو صاف ظاہر ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی بندہ عبادت بھی اتنی زیادہ کرے گا. تو اس لیے میری امت کی عمر کم ہے تو عبادت کم ہوگی, تو وہ دعا اللہ کے حضور میں قابل قبول ہوئی. اور اسی لیے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے, یہ 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمتیں لے کے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے تاک راتوں میں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اس کا تعین نہیں فرما دیا تاکہ یہ 5 راتیں کوئی ایک رات رہ بھی جائے تو دوسری رات بندہ جو ہے وہ اس محبت کے ساتھ شب بیداری کر لے, تیسری کر لے, چوتھا. اب ایک شخص سفر میں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ رات رہ گی تو وہ تو محروم ہو گیا. اس لیے 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر. خوبصورت آغاز جناب قبلہ سہروردی صاحب نے کیا ہے شب قدر کے حوالے سے, اور جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی تھی لیکن آج چونکہ خاص رات آنے والی ہے تو ہم شب قدر پہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور خاص جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس رات کی اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ڈاکٹر عدنان صاحب کی طرف میں آؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوگا. ڈاکٹر صاحب, سندس فاؤنڈیشن بیس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, کب سے آغاز ہوا اور کس انداز میں مستحقین کی خدمت کی جاتی ہے, آپ بسم اللہ کیجیے گا, آغاز کیجیے گا. سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ 1998 سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا, گجرانوالہ سے پہلا سینٹر تھا. سندس بیسیکلی ہماری پہلی پیشنٹ تھی, اس پیشنٹ کے نام سے ہم نے آغاز کیا اور چلتے چلتے آج یہ کارواں جو ہے وہ 9 شہروں میں ہے. اور بیسیکلی ہم لوگ خون سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ان کا علاج کرتے ہیں, جس میں تھیلیسیمیا سر فہرست ہے, ہیموفیلیا ہے, اور خون کا کوئی بھی ایسا مرض ہے جس میں کسی مریض کو ایک دفعہ خون لگنا شروع ہو گیا اور تاحیات لگتا رہے. اچھا. ایسے مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹر ہو جاتے ہیں اور تقریباً کوئی 7000 کے قریب رجسٹرڈ کیسز ہیں. اور لاہور کے علاوہ ہم لوگ گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, وزیر آباد, حافظ آباد, فیصل آباد, اسلام آباد, ان ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اور ان مریضوں کا علاج معالجہ جو ہے خون یا جزائے خون یا ادویات سے ٹوٹلی فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح ایک آپ نے بتایا کہ 9 شہروں میں ماشاءاللہ بھی مشتمل ہے, تو پراپر ایک ٹیم ورک ہے, سب ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں, اگر کسی نے کسی کو اویل کرنا ہو کوئی چیز, مطلب اس کے لیے کیا فردر ڈیٹیلز ہوتی ہیں, وہ بھی تھوڑا سا شیئر کریں دیکھنے والوں کے لیے. جس طرح ذکر کیا میں نے آپ کو, خون ہے تو خون ہمارا بنیادی جزو ہے. اصل میں کوئی ایسی مشینری نہیں جو ایک سنگل ڈراپ آف بلڈ بنا سکے. یہ انسانی جسم میں بنتا ہے, 90 سے 120 دن میں ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ پھر بن جاتا ہے. تو وہ بلڈ جو ہے وہ ہم لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن پہ رلائی کرتے ہوئے. اس بلڈ کو ہم لوگ, جو ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے جس میں اس کو پراپر طریقے سے اسکرین کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کو لگا دیتے ہیں. اصل میں تھیلیسیمیا جو ہے وہ خون کی ایک موروثی بیماری ہے, اور اس میں والدین سے بچے یہ جینز کیری کر کے دنیا میں آتے ہیں جنہیں تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں. اب وہ 3-4 ماہ کی عمر سے خون لگنا مریض کو شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ جو خون وہ اپنی ماں سے لے کر آتا ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. باڈی میں اب اویلیبلٹی نہیں ہے کہ وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہے ٹھیک طریقے سے بلڈ بنا سکے. تو اس کو پھر ہم 10 سے 15 دن کے بعد ایک بوتل خون کی لگا کے مزید 10 سے 15 دن کی زندگی دیتے ہیں. جسٹ لائک کہ آپ ایک گاڑی میں پٹرول ڈالتے رہیں تو وہ چلتی رہتی ہے, اسی طرح ان کے جسم کا فیول جو ہے وہ بلڈ ہے. اور کیونکہ بلڈ بنتا نہیں ہے, لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں بلڈ کی, تو وہ بلڈ ہم جو ہے لا کے ان کو ٹرانسفیوز کرتے ہیں. بیسیکلی یہ سارا سسٹم جو ہے 7000 مریضوں کا, اور باقی سارے معاملات, ادویات بلا معاوضہ لوگوں کے زکوٰۃ و عطیات سے چلتا ہے. جس طرح رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے, لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, ایسے اداروں کو یاد رکھتے ہیں, سندس فاؤنڈیشن کو یاد رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنے مریضوں کو ان کی پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کی زکوٰۃ پہنچا کے اور ان کا ٹرسٹ ون کرتے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, انیشیل سٹیجز میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ پریشانیاں, مسائل ہوا کرتے تھے, اور آپ کو بھی آئے ہوں گے ظاہر ہے آپ کی ٹیم کے لیے, لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت بیس ایسی ہے کہ بس ایک میسیج لوگوں کو ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں, یہ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں, ہمارے ملک میں الحمدللہ جذبہ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر جہاں تک سوال ہے آگاہی کا, اس پہ پھر بھی بہت سارے علاقے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریئلٹی اس سے آگاہ نہیں ہے. 1% سے بھی کم لوگ ہیں پاکستان میں جو خون کا عطیہ کرتے ہیں, نہ صرف
تھیلیسیمیا کے مریضوں کو، باقی ہر ہاسپٹل میں کسی نہ کسی کو خون کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کی بات کرتا ہوں، یہ ایک لوگوں میں ڈر خوف بھی نہیں تھوڑا سا ہے خون دینے کے لیے، بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈر بھی بڑا محسوس ہوتا ہے؟ جی میں اصل میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے لوگ جو ہے بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو خون کا عطیہ کر رہا ہے تو وہ شاید اس کے جسم سے کوئی اعضاء کم ہو جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ خون جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اپنے جسم میں بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہر صحت مند آدمی میں تقریباً 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور قدرت نے ہمارے جسم میں آدھا لیٹر خون جو ہے 500 ml ریزرو رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کسی طرف کوئی چوٹ لگ جائے، کٹ لگ جائے، ہلکا پھلکا خون نکل بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی بلڈ اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس بندے کے لیے 10 سے 15 دن کی زندگی ہے، 10 سے 15 دن کی سانسیں ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جسم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جسم سے بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں تو اس سے آپ کا معمولی سا بلڈ پریشر شاید لو ہو جائے، لیکن اگر سوچ کے ساتھ ہی ہے نا، جی ایگزیکٹلی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے۔ اگر آپ جذبے سے دے رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو خون کے اوپر زندہ ہیں وہ لوگوں کی ڈونیشنز کی وجہ سے بالکل ایسے، تو اس سے جسم کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مزید بون میرو کو صلاحیت ملتی ہے کہ وہ مزید کام کرے اور جسم جو ہے مزید تندرست ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عدنان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احترام رمضان اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ حفیظ اللہ سہروردی صاحب تو ہمارا مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ، ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ قاری شہباز نعیمی صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ اور ابھی ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے محترمہ نصرت صاحبہ نے، جو کہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ تشریف لائی ہیں۔ ایک ٹرسٹ ہے مکمل جو کہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں مستحق لوگوں کی، اور دسترخوان بھی ماشاءاللہ آپ کے اس حوالے سے بہت وسیع اعتبار سے، اور بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے کام جو خاص میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے نام سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور نعت کے لیے ماشاءاللہ اللہ دیتا قادری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں۔ شب قدر کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے آج کے پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ جس طرح مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری آپ سے بھی گفتگو یہاں پر جاری ہے۔ قاری شہباز نعیمی صاحب سے ہم ایک کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور یہ گھڑیاں، یہ لمحات جو مالک نے ہم سب کو عطا کیے ہیں۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں، اور جو خاص نشانیاں بتائی گئیں علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، اور احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے نشانیاں کیا ہیں تلاش کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں؟ ابھی جس طرح 2 دن پہلے جو 25ویں شب یعنی جو گزری ہے، اس میں بھی اکثر میری لوگوں سے ہوئی ملاقات، ان کا کہنا تھا کہ رات بڑی خاموشی اور بڑا سہانا موسم رہا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات شب قدر تھی۔ تو وہ جو علماء اور بزرگوں نے بتائے ہیں جو نشانیاں، ان میں سے کچھ اگر ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، آئیڈیات ہیں اور اپنے اپنے خیالات ہیں، اور بزرگوں کا ایک اپنا تجربہ اور ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے۔ باقی اگر کنفرمیشن تو کی نہیں جا سکتی کہ یہ آج کی رات تھی جو لیلۃ القدر تھی، اس کا مطلب آگے جو 3 رہ گئی ہیں وہ تو فارغ ہو جائیں گی۔ یعنی یہ جو چیزیں ہمیں، میں عرض کر رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ ہر ایک کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ضرور ہے کہ اس کے جو صورتحال ہے۔ برکیف جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو کچھ نشانیاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑی جب رات ہوتی ہے بڑی ٹھنڈک بڑی محسوس ہوتی ہے، آسمان جو ہے وہ بڑا خوبصورت رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ مین وجہ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ان رحمتوں کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ بڑا ایک چمکدار اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ ہمارے علماء فقہا جو ہیں وہ اس کی علامات بتاتے ہیں کہ جس طرح بتا رہے ہیں خاموشی بھی ہے،
اور ہر طرف ایسے فیلنگ ہے، انسان کی فیلنگ ہے، بیسیکلی یہ فیلنگ ہے ٹھیک ہے کہ ہر انسان فیل کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی لیلۃ القدر کی رات ہے. ہر ایک کی انڈیویجولی بھی فیلنگ ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. جو ہمارے نیک لوگ ہیں، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف گزرے ہیں، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر دور کی ادوار کی بات کی جائے تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ وہ تو ایک اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، انہیں تو علم تھا کہ لیلۃ القدر ہے. باقی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے. برکیف ہم نے فوکس اس چیز کو کرنا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ لیلۃ القدر اس رات میں لمحہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کوئی بھی جو ہے ایک چھوٹی سی وہ ساتھ ہو سکتی ہے. ہم کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں اس کو فضول گفتگو میں یا فضول باتوں میں نہ گزاریں. کوشش کریں کہ ہم پڑھ رہے ہوں قرآن پاک پڑھ نہ بھی دعا مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ دعا کی قبولیت. آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. مصروف مطلب عبادات آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، قیام اللیل میں مصروف رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رکھیں، سرکار پر درود شریف پڑھتے رہیں، اس میں مصروف رکھیں. یا ذکر اذکار کی جو محافل ہوتی ہیں اگر پڑھ نہیں سکتے تو ان ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر آپ ان کو سماعت کریں. ٹھیک ہے تو وہ کوئی بھی ساتھ ہو سکتی ہے جس میں لیلۃ القدر ہو اور اللہ رب العالمین وہ آپ کو عطا فرما سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ مومن کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ مالک نے 5 راتیں یعنی جو عطا کی ہیں. اور بہت سے لوگوں کا اتفاق کچھ اس حوالے سے بھی ہو جاتا ہے 27 کی شب یعنی جو آج آنے والی ہے، چونکہ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے اور باقاعدہ سارا دیکھا جاتا ہے، تو اسی لیے بھی کچھ احباب جو ہے وہ توجہ کچھ ان کی اس طرف ہو جاتی ہے کہ شاید آج کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے یا آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے. تو اسی لیے کوشش ہمیں یہی کرنی ہے. ابھی 27 کی شب آج ہمیں رات میسر آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ 29ویں شب جو ہوگی انشاءاللہ وہ بھی فوکس نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، فوکس نہ کریں ایک رات کو کہ یہ رات ہی ہے. ٹھیک ہے ختم قرآن ہو رہا ہے، تکمیل قرآن ہو رہا ہے، یا آج محفل شبینہ کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن بالکل ایسی ہے. ناظرین محترم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جس طرح بھی ہم نے جو ہے وہ تعارف کروایا المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے نام سے ماشاءاللہ محترمہ ہمارے پاس آئی ہیں اور ہمارے آج کی مہمان بنی نشریات میں اپنا پیغام لے کر آئی ہیں. ظاہر ہے جب ایک کام ہوتا ہے جب آپ کوئی سوشل کام کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا مسائل کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، کامیابی بھی ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو حاصل ہوتی ہے ملتی ہے، لیکن جب آپ کے دل صاف ہوتے ہیں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کامیابی یقیناً آپ کا مقدر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا ماشاءاللہ دسترخوان کے حوالے سے بھی اور کسی کو کھانا کھلا دینا اس کا اجر و ثواب ہمیں کیا نظر آتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یقیناً آپ سب بھی جانتے ہیں. آپ بسم اللہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کب سے آغاز ہوا اور کس طرح آغاز ہوا اور اب اس وقت جو ہے وہ کیا فردر ڈیٹیلز ہیں آپ کی پوری ٹرسٹ کے حوالے سے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے. دنیا کے 22 ممالک میں ہم کام کر رہے ہیں، فلسطین سمیت، اور برما میں، شام میں، ترکی میں، جہاں کہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے ہماری ٹیمیں موجود ہیں، وہ وہاں پر کام کرتی ہیں. پاکستان میں بھی فلڈ میں ہم نے ایمرجنسی رسپونڈ کیا اور بہت کام کیا. میں خود 1 ماہ تک وہاں فرنٹ لائن پہ رہ کر جو ہے اپنی ٹیم کی جو ہے وہ قیادت کرتی رہی. المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کا جہاں تک تعلق ہے یہ مزنگ روڈ لاہور میں لاہور بورڈ آفس کے بالکل ساتھ واقع ہے. اس کے قیام کو ابھی 2.5 سال کا مختصر عرصہ گزرا ہے. اس عرصے میں ہم نے 8 لاکھ افراد کی آنکھوں کے آپریشن کیے ہیں اور پرچی سے آپریشن تک مفت کا سلوگن لے کر ہم کام کر رہے ہیں. میں پورے دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ لاہور کا واحد ٹرسٹ ہاسپٹل ہے جہاں پر نہ تو کوئی رجسٹریشن کی فیس ہے، نہ لیب کے چارجز ہیں، اور نہ اینڈ پہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ باقی سب تو ہم فری کر دیں گے، آپ لینس کے پیسے دے دیں. تو یہ واحد ہاسپٹل ہے جو پرچی سے آپریشن تک ہم مفت سروسز فراہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم 6 ہفتے کی میڈیسن ریکوائر ہوتی ہے سرجری کے بعد، وہ بھی پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں ہم نے اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے ہمارا آپریشن تھیٹر ہے. ڈاکٹر ناصر چودھری صاحب ہیں جو بیسٹ ٹاؤن کے سرجن ہیں، وہ ہمارے سرجن ہیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر شاہد نذیر صاحب ہیں جو
ڈاکٹر ناصر صاحب کئی سے ہیں اور ڈاکٹر شاہد صاحب جو ہے وہ ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے ایسا ماحول رکھا کہ جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، وہ آئیں تو ان کو ایسا ہی لگے کہ جیسے بہت اچھی جگہ پہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، بغیر کسی فردر ڈیٹیل میں گئے، بغیر اس کی عزت نفس مجروح کیے، اس کو ساری سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دی. یعنی وہ جو ایک پراپر ایک فارمز وغیرہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ہم کوئی ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بندہ پرفارما لے کے جائے اور وہ پھر کسی اور کے پاس جائے اور جا کر کہے جی آپ میری تصدیق کر دیں. یعنی ہم اس کی غربت کی تصدیق نہیں چاہتے. اگر ایک مسلمان ہمارے پاس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں تو المصطفیٰ آئی ہاسپٹل اس کو فری آف کاسٹ سرجری کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اس کا کہنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. اس کا کہنا کافی ہے. ہم اس کو جو ہے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو علاج ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات سے ہوگا. اگر وہ اس بات پہ ایگری ہے تو بسم اللہ، پورا پروسیس فری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہمارے آئی کیمپس ہیں. جس جگہ پہ لاہور میں ہمارا ہاسپٹل ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جگہ جو بہت غریب آبادیاں ہیں یا اسلام ایریاز ہیں ان سے کافی دور ہے. اس کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے ہماری او پی ڈی ٹیم پورا سال کام کرتی ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں جو بارڈر لائنز پر ہیں یا لاہور کے قریبی علاقے ہیں جیسے قصور، چانگا مانگا، کاموں کی مرید کے وغیرہ میں، وہاں ہم او پی ڈی کیمپس کرتے ہیں. وہاں پر جن لوگوں کو ادویات کی ضرورت ہے ان کو وہیں پہ ادویات فراہم کر دی جاتی ہیں. جن کو سرجری کی ضرورت ہے ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے. ان کو ہم ادھر ہاسپٹل میں لا کے ان کی سرجری کر کے ان کو واپس ان کے گھروں تک چھوڑ کر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں، کیونکہ یہ جو آئز کا ایشو ہے، مطلب یہ معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ اس کی بھی پیشنٹس بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دن بدن بڑی لوگوں کے مسئلہ اور بڑے مسائل کا شکار حباب اس کا ہو رہے ہیں. تو اس کی تعداد جیسے سے بڑھ رہی ہے تو پھر آپ کی ٹیم بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، ساتھ کام کرنے والا ایک ورکنگ ساری چیزیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں عرض کر رہی ہوں کہ پہلے ہمارے باہر کے ایک او پی ڈی کیمپس ہاسپٹل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہماری 2 ٹیمیں موو کرتی ہیں. پہلے ایک ٹیم تھی، ٹھیک ہے، اب 2 ٹیمیں موو کرتی ہیں جو آزاد کشمیر، کے پی کے، بلوچستان، سندھ، پنجاب کے مختلف گاؤں دیہات جہاں پر بہتر علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں وہاں پہ ہم کیمپ کرتے ہیں. وہاں پہ سرجن بھی ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ان کی سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہم اب تک 1,73,000 سرجریز کر چکے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس طرح ہمارا المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کا سفر جاری ہے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ اپنے ڈونرز کے ڈونیشن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیشنٹس دور سے آتے ہیں تو ہم نے ان کے کھانے کی ضرورت تھی، تو ہم نے بہت چھوٹے محدود پیمانے پہ ان مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے جو لواحقین ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا. اور یہ سلسلہ اللہ کے حکم سے بڑھتے بڑھتے اب المصطفیٰ دسترخوان سے 2 ٹائم کھانا ہم آفر کرتے ہیں. کوئی 700 کے قریب افراد جو ہے وہ دوپہر اور رات کا کھانا وہاں سے کھاتے ہیں. ویری گڈ. اور رمضان المبارک میں ہم 50,000 افطار میلز اب تک دے چکے ہیں. ہمارے دسترخوان پہ کوئی 500 600 افراد روزانہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. باقی ہم افطار باکسز کی صورت میں لاہور کے مختلف ہاسپٹلز، مختلف شاہراہوں، ریلوے اسٹیشن، یعنی مختلف جگہ پر روزانہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں اور تقسیم کرتی آتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت اچھا عمل ہے آپ کا اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اور جس طرح مختلف شہروں میں اور ملکوں میں جس طرح آپ نے بتایا میسیج پہنچتا ہے، تو ہم بھی ریکویسٹ کریں گے جی اپنے ان مخیر حضرات سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، وہ اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً المصطفیٰ آئی ہاسپٹل اور ٹرسٹ کے ساتھ بھی تعاون کیجیے گا تاکہ ماشاءاللہ خوبصورت کلام اللہ تقاری صاحب پیش کر رہے تھے جی ہمارے آج کی افطار نشریات میں. ہم میڈم چاہیں گے کہ اگر کوئی پیغام آپ دیکھنے والوں کے لیے اور جو ہمارے ایسے حضرات جو آپ کے ساتھ ملنا چاہیں ان کے لیے پیغام دینا چاہیں تو آپ پلیز ضرور اپنا میسیج ڈیلیور کیجیے گا دیکھنے والوں کے لیے. میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کا ساتھ دیجیے. وہ لوگ جو دیکھنے سے محروم ہیں اور وہ لوگ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. المصطفیٰ آئی ہاسپٹل
آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو پوری ایمانداری سے ان لوگوں تک پہنچائے گی، اور آپ خود جب چاہیں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل وزٹ کر سکتے ہیں. کسی ریفرنس، کسی پروٹوکول کے بغیر آپ آئیں، آپ ہمارا ریسیپشن سے لے کر آپریشن تک کے سارے پروسیجر کو دیکھیں. اگر آپ مطمئن ہوں تو ہمیں اپنے ڈونیشنز کا حقدار جانیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری ٹیم میں شامل ہو کر ان لوگوں کی زندگی میں سکھ کے سانس کے ایک سانس کے لیے، یا کسی ایسے مفلوق الحال خاندان کی جو وارث ہے اس کی آنکھوں کی روشنی بحال کرنے میں، کہ وہ اپنی زندگی کو پھر سے اچھے طریقے سے اپنا رزق روزی کما سکیں اور اپنا جو ہے گزار سکیں. ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ عزم ہے کہ خالق تک رسائی مخلوق کی بھلائی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اندھوں میں لاٹھیاں نہیں آنکھیں تقسیم کرتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کا ساتھ دیجیے. آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے ہم بہت سے جو لوگ ہیں، بہت سے بچے ہیں، بہت سی خواتین ہیں اور بہت سے بزرگ افراد ہیں، ان کو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا سکتے ہیں. اور اس یہاں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گی، اگر آپ اپنے علاقے میں مصطفیٰ آئی ہاسپٹل کا کیمپ لگانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے گھر میں، آپ کے اراؤنڈ میں کوئی اسکول ہے، کوئی کسی بھی جگہ پر، آپ وہاں ہم سے رابطہ کریں. ہم وہاں کیمپ لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ علاقے کے لوگوں کو علاج کی بہتر سہولت میسر آئے گی. اسی طرح سے پورے پاکستان میں اگر آپ کہیں بھی کیمپ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل سے رابطہ کیجیے. بہت شکریہ. ٹھیک. ناظرین محترم، ہماری محترمہ بہن جو آج تشریف لائیں ہماری نشریات میں، المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے حوالے سے آپ پیغام دے رہی تھیں، اور ہم تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہ گزارش کریں گے جو احباب ایسے ہمارے مخیر ہیں وہ ضرور ان کا ساتھ دیجیے گا. اور بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کسی کی جو بہنائی واپس آ جائے اور کسی کو آنکھوں کی روشنی دے دینا، یہ بہت خاص بڑی مہربانی ہوتی ہے. اور یہ جو ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ ہیں یا کوئی اور بھی ان جیسے اچھے جو کام کر رہے ہیں اپنے جانب سے، تو یہ ایک بڑا حوصلہ اور بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو کامیابی دے جی انشاءاللہ. مالک آسانیاں آپ سب کے لیے پیدا فرمائے. شب قدر کے حوالے سے بھی بات جاری ہے. جناب قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور قرآن کریم کی بھی تکمیل ماشاءاللہ جی آج رات کو ہونے والی ہے. اور نماز تراویح میں ماشاءاللہ 26 اور 27 دن جن نمازیوں نے تراویح سنی ہے ماشاءاللہ، اور بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو ان کی بھی ساتھ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ بھی قرآن کی برکت کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیے. یہ بھی پیغام دینا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی سعادت اور خوشی نہیں ہے. اور ابو بکر صاحب، میں شاید بے شمار ماں باپ ہوں گے، اور بھی بہت ماں باپ ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اس اعتبار سے بھی ایک بڑی اپنی خوشی کی سعادت سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا آگے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور میں پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہوتا ہوں. تو میرے لیے جہاں میں نے 37-38 سال قرآن سنایا، اب مجھے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوتی. اور بیٹا آگے قرآن پڑھ رہا اور باپ پیچھے کھڑا ہو کے، اور وہ جب میں سن رہا ہوتا ہوں تو میرے پتہ نہیں کیا کیا تاثرات ہوتے ہیں، اور میری دعائیں اس بیٹے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. جہاں بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہاں ایک دعا یہ بھی نکل رہی ہوتی ہے کہ مالک کچھ ہے یا نہیں ہے، چلیں جو کچھ یہ میرے پاس ہے یہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اسی کو ہی قبول فرما لے. تو آج اس کا بھی ختم قرآن ہے. آج ہمارا محفل شبینہ بھی ویسے تو طاق راتوں میں ہم نے کچھ پڑھا ہے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ آج ہمارا جو محفل شبینہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں 3 سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے، افطاری کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اور ہم افطاری کا تو تھرو آؤٹ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پہلے روزے سے ہی مسجد میں چل رہا ہے. ڈیلی افطاری کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں ذرا اس کو زیادہ اور بڑھا دیتے ہیں. اب یہ 3 راتیں جو ہیں یہ ہماری سحری کا انتظام بھی ہوگا 3 سے انشاءاللہ.
کاش کہ آپ ہمارے کلوز ہوتے اور اللہ ہمارے قریب ہوتے تو آپ کو سحری ضرور بارکیف دعوت تو ہے ویسے ہم ہیں تو قریب ہی آپ کے، آپ محسوس کریں تو میں قریب ہی، بالکل زیادہ دور نہیں، رات کو آپ نہیں نہ ہوتے سحری میں، ہاں ساری، ایسے ہی تو میری پھر بھی آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ سحری ہمارے ساتھ کریں، اور جتنے بھی میری ٹیم کے حصہ ہیں وہ سارے اصل میں یہ سب ایک جوش اور جذبہ اور عقیدت اور محبت، یہ رمضان کی برکتیں ہیں اور رمضان کریم کی خاص آخری عشرے کی جو ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور خاص جو ہم شبینے کے 3 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں نا، اس میں ویجیٹیبل سوپ ہے، چکن کھان سوپ ہے، اس میں دودھ کی دودھی ہے، سارے بادام ڈال کے، سارے میوہ جات، اور یہ پھر دیسی مرغے کی یخنی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا 3 راتیں جو ہے نا یہ شبینے میں، یہ بھی ہمارا ایک بڑا افطار قریب ہے اور آپ اس سے نام لے رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں تو آپ سب کو دعوت دوں گا کہ چلیں آج رات تشریف لائیں ٹائم نکال کے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی ہی خوشی، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں انسان، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک آج انشاءاللہ ختم ہوگا، قرآن پاک دوسرا شروع ہے، کچھ سپارے جیسے میں نے کہا پڑھ لی ہیں، تو اسی طرح سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ لیلۃ القدر ہے، آپ اس کو ضائع نہ کریں، اور ہمارے پاس جہاں جہاں کوئی رہتے ہیں، ہماری آواز سنتے ہیں، آپ کے پاس مساجد ہیں، آپ جائیں ان مساجد کو، وہ اللہ نے آپ کو تحفہ دیے ہوئی ہیں۔ مساجد جو ہے نا، یہ مسجد پاک جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ امت مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بے شک۔ اور ہوتا وہاں کیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ، کہ وہاں ہم ان مساجد میں جا کے اپنی باتیں نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر کو وہاں جاری رکھیں اور عبادت کریں۔ ٹھیک، تو اسی طرح جہاں میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ایسے ہی ساری بہترین انشاءاللہ ملے گی، اور محفل شبینہ میں چلیں دعا کرتے ہیں جی اللہ کریم آپ کو بھی کامیابی دے، عرصہ دراز سے ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں، نوکری بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خالص ہو کر کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ یہاں پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں، وقفہ ہوگا انشاءاللہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخان بھی ہیں جو ہدیہ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ افطار کی نشریات، احترام رمضان دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور شب قدر کے حوالے سے بھی ہماری آج کے پروگرام میں گفتگو جاری ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ سے، اور آنے والی رات جو ہوگی انشاءاللہ وہ 27ویں شب ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے بھی، اور یقیناً جس طرح ابھی قبلہ سروردی صاحب فرما رہے تھے، آپ سب کو بھی اپنے قریبی مساجد میں جانا ہے، اور جہاں کہیں آپ کو وقت میسر آ جائے یعنی عبادات کے لیے، تو آج کی رات ضرور آپ نے یہ وقت نکالنا ہے، تھوڑا سا وقت زندگی میں نکالتے ہوئے، یعنی ہم نے تو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن یقین جانیے کہ جب رب کی طرف سے یہ کرم نوازیاں اور رحمتوں کی اس بارش کے سائے میں ہم بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے مسائل، پریشانیاں، ان سب سے چھٹکارا حاصل ہو سکے گا، اور انشاءاللہ مالک کرم نوازی فرمائیں گے، محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ قاری شہباز صاحب، ہم آپ سے گزارش، اور پوری دنیا میں آپ بھی نمائندگی کرتے ہیں اس حوالے سے، مختلف ممالک میں آپ کا شہر رہتا ہے، حضور اکرم کے ذکر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ، اور بھی تمام معاملات کے اعتبار سے ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے سیگمنٹ کا چونکہ نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، آپ سے ہماری گفتگو بھی رہتی ہے، اور ساتھ میں نعت بھی شامل کرتے رہتے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کی جا رہی ہے، اور آنے والے جو دن ہوں گے، اب 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اس چیز کی بھی نگاہیں لوگوں کی ہیں اس طرف، 30 ہی ہیں، آپ تو کب سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں فیصلہ بھی دیکھ رہے ہیں نا ظاہر، اب نہیں کرے گی۔ چلے جی اللہ خیر کرے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ بس مومن کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ اور وقت میسر آ جائے اور کچھ اور لمحات مل جائیں۔ اچھا، یہ جو جس طرح 27 کو تو بہت بڑی تعداد میں تکمیل قرآن دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں،
اب بہت سے لوگ اگر پہلے بھی ختم کر لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا مطلب 21ویں شب کو بھی ختم کر لیتے ہیں لوگ، 25ویں بھی کو بھی ختم کرتے ہیں قرآن کریم، اس میں تو کوئی مسئلہ اس حوالے سے نہیں کسی نہیں، قسم کا؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، جب چاہیں آپ قرآن پاک ختم کر لیں، صاف ظاہر ہے آگے بھی آپ نے قرآن ہی پڑھنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ڈبل سسٹم ہوتا نہیں ہے جی، کہ 21 کو اگر ختم کرتے ہیں نا تو پھر آگے قرآن نہیں پڑھتے لوگ، ٹھیک ہے، تو اس لیے بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو یعنی وہ آگے نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ 27 تک کرتے ہیں، چلے 3 دن ہوتے ہیں، 21 کو کریں گے تو 9 دن تراویحیں پڑھتے ہیں، تراویحوں میں اب قرآن تو نہیں پڑھتے ہوں گے، قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اب کسی کا 23 کو شبینہ شروع ہو جاتا ہے، چونکہ پیچھے اب موسم ایسے تھے، راتیں چھوٹی تھیں، اب تو آہستہ آہستہ راتیں بڑی آ رہی ہیں، تو اس لیے میں نے بھی 2-3 سال سے نا طاق راتوں میں یہ قرآن شروع کروا دیا تھا 21 سے لے کے، کہ تھوڑے تھوڑے سپارے، اور اینڈ پہ 3 راتوں میں جا کے ہم تھوڑے سے زیادہ پڑھ لیتے تھے، چونکہ سحری کرانا ہوتی تھی، تو اس لیے ختم قرآن میں تو کوئی ایسی نہیں ہے، 15 دن میں ختم کر لیں آپ، نہیں وہ تو پھر بڑی مساجد میں دیکھا ہے ہم نے، جہاں اگلا بھی شروع کریں نا، اگر 15 دن میں ختم کرتے ہیں تو پھر اگلا شروع کر لیں۔ نہیں وہ ایسے ہے نا علامہ صاحب کہ بہت سی مساجد میں دیکھا ہے جہاں پر 2-2 سپارے پڑھے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو تراویح پڑھنے والے پیچھے اب آئے ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا آسانی سے پیچھے آسانی سے سمجھ سکے، پڑھنے والے کو تو فیل نہیں ہو رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ایسے ہی آپ کو موقع نہیں ملا کسی دن بیٹے کا سنتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا قرآن کیسے پڑھا اچھا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، نہیں وہ ہمیں ویسے تو موقع نہیں ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 1-2 دفعہ جب سیٹ پہ آیا تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ماشاء اللہ، حضر میں سونا پڑتا ہے، اصل قاری اقبال صاحب کا شاگرد ہے نا، ماشاء اللہ، وہ وادت روڈ والے جو ماشاء اللہ ہیں ان کا شاگرد ہے۔ ماشاء اللہ، نہیں وہ اصل میں قرآن کریم کو جو ہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے ہی ماشاء اللہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لطف آنا چاہیے ذرا، وہ جو کیفیات ہے جو روحانیت محسوس استاد کی بھی تو تعریف کرنی چاہیے نا پڑھانے والے کی، بالکل ایسے ہی ہے، مطلب ہے کہ قاری صاحب کے جتنے بھی شاگرد ہیں ماشاءاللہ وہ ایسے ہی ہے، مطلب اذان کی آواز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور نماز پڑھانے والے ہمارے جو امام صاحبان ہوتے ہیں، جب خوبصورت آواز میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، کرم نوازی سے جب کلام پڑھا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ جو پیچھے سننے والے ہوتے ہیں وہ ایک الگ سی کیفیات ہوتی ہے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی میں کل سن رہا تھا جو ہے وہ قاری عبدالرحمن سدیس مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ ایک رکت طاری ہوتی ہے، ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے یقین جانے، تو بہت سے احباب تو انتظار کرتے ہیں اس حوالے سے، اور بہت سے لوگوں کی فلائٹس اس اعتبار سے مینیج کرتے ہیں کہ جس دن مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں قاری سدیس صاحب نے تلاوت قرآن کریم کرنی ہوتی ہے یا تراویح پڑھانی ہوتی ہے، لوگ جاتے اس دن کے لیے کہ لوگ سنیں گے جا کر اس آواز میں، تو وہ ایک کیفیات، ایک انداز بڑا سہانا ہوتا ہے، بڑا الگ سا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جو ہوتی ہے کہ جب رمضان کریم کے رخصت کا وقت آتا ہے، چونکہ ایکٹیویٹی میں انسان مصروف رہتا ہے اپنی مصروفیات میں، ایک رمضان کا مہینہ ایسا خاص ہوتا ہے کہ صبح و شام عبادات میں وقت میسر آتا ہے، یعنی جس طرح ہم شب قدر پہ بات کر رہے ہیں کہ 5 راتیں ہیں، ایک نہیں میسر آئی، دوسری آ گئی، دوسری تو تیسری ہے، اسی طرح رمضان کریم کے یہ 30 دن ہوتے ہیں، 29 دن ہوتے ہیں کہ پہلے عشرے میں اگر کوئی معاملات ایسے نہیں ہوئے تو اپنی روٹین کو ہر بندہ سیٹ کر ہی لیتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے رب کو منایا جائے جستجو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، شب داری ہوتی ہے، قیام راتوں کو ہوتا ہے، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اور یقین جانیے کہ جب آپ اپنے ان پیاروں کو یاد کرتے ہیں ان وقت میں تو تب بھی دل کی کیفیت بڑی تبدیل ہوتی ہے، تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر خیر و عافیت سے جائے، اور زندگی میں بارہا ہمیں ایسے خوشیوں بھرے رمضان مالک جو ہے وہ عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، تمام دیکھنے والوں کی مالک خیر فرمائے، اور جہاں کہیں وہ شاد بس رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اب آپ آج کی خاص رات کا صدقہ مالک کائنات جو رزق چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، بلندیاں چاہتا ہے، مالک اپنے ذکر کا صدقہ، اپنی رحمت کا صدقہ اس کو یہ سب عطا فرمائے، اور پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے، پاکستان سے باہر ہمارے احباب جو فیملیز رہتی ہیں، جو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے محبت کرتی ہیں، مالک ان سب کی بھی خیر فرمائے، اور بڑی ایک آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں جو پردیس میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، تو یہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے بس ایسا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ باہر ہے، فلاں بندہ باہر ہے، حالانکہ ایک بڑی آزمائشوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کی آنے والی رات 27ویں شب جو ہوگی، اپنی ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا، اور تمام عالم اسلام کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جو
آپ کے ہم سب کے جاننے والوں میں سے، دوست احباب میں سے، عزیز و اقربا میں سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور بالخصوص ہمارے کوہ نور ٹی وی کے چیئرمین جناب محمود اکرم انصاری صاحب، آپ کے صاحبزادی کے لیے بھی دعاگو ہیں کہ مالک کائنات ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ختیجہ ویلفیئر کے نام سے جو ماشاءاللہ ایک خدمت کر رہے ہیں آپ ایک عرصہ دراز سے، مالک کائنات اس میں بھی آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یہاں پر بریک لے رہے ہیں، وقت افطار کا قریب ہے، اور افطار کے بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ افطار کی رشیات دیکھتے رہیے گا، احترام رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ احترام رمضان اور 26واں روزہ ہم لوگوں نے اپنا افطار کیا ہے الحمدللہ، اور وقت بس مختصر ہے۔ ابھی جب ہم افطار کے بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کی اذان مغرب کا انتظار ہوتا ہے، تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آنے والی جو شب جس کا آغاز ہو گیا نماز مغرب کے بعد 27ویں شب ہے آج کی رات، اور طاق رات ہے انشاءاللہ جو مالک نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ اپنی عبادات کا رخ اپنے رب کے حضور ہوگا انشاءاللہ۔ مالک کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس مبارک شب کے صدقے تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے۔ آخر میں بس علامہ صاحب قبلہ پیغام دیں گے اپنے تمام محبت کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد ہم ایک کلام ہوگا آخر میں اور آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب پیغام محبت۔ دیکھیں جی، ناظرین کے لیے آج کا جو میسیج ہے یہ بڑا خوبصورت بھی ہے، اہمیت کا حامل بھی ہے، کہ آج بڑی خوبصورت آنے والی جو رات ہے، جو رات جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ لیلۃ القدر یعنی آخری عشرہ کی رات ہے اور 27ویں رمضان مبارک کی رات ہے۔ تو کافی ہمارے فقہا اور ہمارے علماء جو ہیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ 27ویں جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ بہرکیف 5 طاق راتوں میں یہ ایک بڑی اہم رات ہے، تو ناظرین آپ شب بیداری کریں، جہاں جہاں آپ کے گھروں کے پاس مساجد ہیں وہاں جائیں، اللہ کو راضی کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی خوبصورت نعمت جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے شب بیداری کریں آج، اور لیلۃ القدر میں دعائیں مانگیں، اور بالخصوص اپنے پاکستان کے لیے ضرور دعائیں مانگیں۔ اس وقت پاکستان کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، جس سٹیج پہ پاکستان اس وقت ہے کہ اندرونی بھی خطرات ہیں اور بیرونی بھی خطرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرمائے۔ آج کا یہی میرا پیغام ہے۔ بہت شکریہ جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے پیغام دے رہے تھے، اور یقیناً ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، خاص آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار کی کل کی انشاءاللہ گھڑیوں میں، مبارک ساعتوں میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا۔ آخر میں کلام ہوگا انشاءاللہ، الوداعی کلام ہوگا انشاءاللہ، آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔